لو تسی دیکھن دے محبت کی نظر اسی تو اہل وفا کی شان پیدا ہو نا کر، تھوڑی بلندی اور ان چپ پستی رہے ہو کی ان چپ ذرا پہچان پیدا کر۔ دل و دماغ کی اکثر قوتیں پنہا رہی اب تک، کوئی تو ان کے ابھرنے کا سامان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلوں میں جان پیدا کر۔ تجھے تیری گزشتہ سربلندی پھر سے ہو حاصل، وہ حکمت، وہ ہنر، وہ ذوق اے نادان پیدا کر۔ اور ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی خالد، کوئی ابوبکر، کوئی سلیمان پیدا کر۔ حاضرین، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس 2 سٹوریز نریٹ کر کے لیڈرز کی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مشہور کہاوت ہے مائیکل پرٹ کی، ایجوکیشن از ناٹ انفارمیشن بٹ فارمیشن۔ جو تعلیم ہے وہ معلومات کا نام نہیں ہے، وہ ایک تربیت ہے، وہ کسی سے بات کیسے کرنی ہے۔ تعلیم اس پہ ساری بنیاد ہے کہ انسان کی تربیت کیسے چل رہی ہے۔ اسی بارے میں جو پہلی سٹوری نریٹ کروں گا، وہ ایک بچہ تھا، بہت نالائق تھا، بہت زیادہ نالائق تھا۔ ایک دن اس کے پیرنٹس کو اسکول میں بلایا۔ جب اسکول میں پیرنٹس کو بلایا تو ٹیچر نے ایک خط لکھ کے اس ماں کو دیا کہ یہ آپ گھر میں لے جائیں اور کل سے بچے کو اسکول نہ بھیجیں۔ وہ جب ماں گھر گئی تو اس نے کہا، بچے نے پوچھا ماں اس پہ کیا لکھا ہے؟ اس ماں نے کہا، بچے اس پہ لکھا ہے کہ جو آپ کا بچہ ہے بہت لائق ہے، بہت زیادہ قابل ہے، یہ ہمارے اسکول میں نہیں چل سکتا، اس کو کسی اور اسکول میں لے جائیں، اس کی یہاں پہ صحیح تربیت نہیں ہوگی۔ تو اس نے کیا کیا، اس بچے کی ماں نے ایسی تربیت کی، کہتا کہ لیٹر پہ کچھ اور لکھا تھا۔ پھر جب ماں کا انتقال ہوا، بچے نے وہی لیٹر پڑھا، لیٹر پہ لکھا تھا آپ کا بچہ بہت نالائق ہے، یہ ہمارے اسکول میں نہیں چل سکتا۔ تو ماں کی تربیت نے ایسی بچے کی پرورش کی کہ وہی بچہ آج قریب اس کو ایڈیسن لیڈر کے نام سے جانتی ہے۔ ماں کی تربیت اس کو بھی زمین سے آسمان پر لے جاتی ہے جس سے تعلیمی اداروں نے مسترد کر دیا ہو۔ اصل مسئلہ تعلیم کا نہیں بلکہ تربیت کا ہے۔ دوسرے جو واقعہ، وہ 1886 سال قبل عراق کی جگہ ایک ریاست تھی۔ وہ جو ریاست تھی اس کا ایک بادشاہ گورنر تھا، اس کا نام تھا نجم الدین۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب ایک بیٹا تھا، اس کی جب شادی کا وقت آیا، بڑے بڑے تاجر حضرات، بڑے گورنر سب کے رشتے آنے لگے۔ جب رشتے آنے لگے تو اس نے ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ والد نے پوچھا گورنر نے، آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ڈیمانڈس ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بس ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک ہے کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کی طرف لے جائے، اور دوسرا اللہ پاک مجھے اسے ایک ایسی اولاد دے جو جا کے مسجد اقصیٰ کو جا کے آزاد کروائے۔ پھر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھا جائے تو آتا ہے کہ کافی دن گزرے، کافی دن ایسا رشتہ نہیں ملا۔ پھر جب تھوڑا طویل وقت گزرا تو ایک ایسی ہی لڑکی جیسی اس کی ڈیمانڈ تھی حاضر ہوئی۔ جب آئی تو اس کی بھی یہی ریکوائرمنٹ تھی، اس کی بھی یہی ڈیمانڈ، بہت غریب تھی، کوئی اسٹیٹس میچ نہیں تھا۔ تو جب والد نے کہا یہ تو بہت غریب ہے، آپ ادھر نہیں کرو، اس نے کہا نہیں، جو میری ریکوائرمنٹ اس کو اٹھے گی تو آئی ہیو نو پرابلم۔ تو کیا ہوا کہ پھر جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے ان کو ایک ایسی اولاد دی، وہی اولاد پھر گئی مسجد اقصیٰ کو جا کے آباد کروایا، اور میری مراد سلطان الدین ایوبی سے ہے۔ ایک اللہ نے ایسا بیٹا دیا جو سلطان الدین ایوبی کی شکل میں رونما ہوا اور مسجد اقصیٰ کو جا کے آباد کروایا۔ تو اس سے جو مسئلہ ہے، پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ تعلیم کی کمی ہے، اصل تربیت کا معاملہ ہے۔ 20 سال قبل یا 25 سال قبل جب سے آنکھ کھولی ہے، یہی سن رہے ہیں، پاکستان بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ 20 سال پہلے بھی یہی تھی، آج بھی یہی صورت ہے۔ اس میں کمی کدھر ہے؟ کمی ہمیں کیا دیکھنی ہے؟ تعلیمی ادارے بہت ہیں، اصل جو بنیاد ہے وہ تربیت کی کمی ہے۔ اور اگر تربیت کی کمی رہ جائے تعلیم پوری نہیں کر سکتی، تعلیم کی کمی رہے تربیت پوری کر دیتی ہے۔ تو وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ کا، اسی پہ اتفاق کروں گا۔ جزاک اللہ۔